العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين وشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام محبت پیش خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی خانہ آبادی کے موقع سے محفل میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوا۔ مختصر وقت شادی کے موقع سے رہتا ہے، اس لیے آئیے بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب میں حاضر ہوا تو ہمارے حاجی خرم صاحب کا خطاب ہو رہا تھا۔ بڑے غور سے میں نے اس پوری تقریر کو سماعت کی۔ بڑی اچھی گفتگو ہوئی۔ ایک شادی کے موقع سے گفتگو ہونی چاہیے، ویسے ہی گفتگو آپ نے سماعت کی۔ اس کے بعد ایک اچھے عالم دین کا اچھا خطاب عابد رئیس صاحب کا بھی سنا ہے۔ وہ بھی موقع سے موضوع پہ ایک اچھی باتیں آپ نے سماعت کر لی۔ میرے بعد حضرت استاد القراء قاری بلال ذات قبلہ تشریف لائیں گے، پھر غالباً محفل کا اختتام ہوگا۔ جناب افضل صاحب کی محبت اور تمام لوگوں کی محبت ہے۔ جناب حافظ یوسف صاحب کے گھر میں حاضر ہوا ہوں۔ بہت ہی کم وقت میں کچھ ایسی باتیں سنا ڈالوں جو اب تک آپ نہیں سنے ہوں گے، اور جتنی باتیں ہونی چاہیے وہ سب ہو چکی ہیں۔ اس لیے میں نے بیٹھے بیٹھے انتخاب کیا ہے کہ کچھ الگ ہٹ کر تھوڑا سا سنا ڈالوں۔ جی لگا کر ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی یہ جو مشہور و معروف، ویسے تو ہر آیت مشہور ہے، اس آیت پر آپ نے بے شمار مرتبہ حاجی خرم صاحب سے بھی خطاب سماعت کیا ہوگا۔ علماء بھی بیٹھے ہیں، ان سے بھی آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے ترجمے سے بھی آپ واقف ہوں گے، تشریح سے بھی غالباً واقف ہوں گے، کہ اس لیے کہ سمستی پور ہے اور شہر سمستی پور ہے، قلب سمستی پور ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ پھر بھی میں کرتا چلوں، اللہ نے پالنہار نے مالک یوم الدین نے سرور کونین سے، ہم غریبوں کے آقا سے، بے کسوں کے کس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، محبوب آپ کا جو خلق ہے، آپ کے پاس جو اخلاق کی دولت ہے وہ عظیم ہے، عظیم، یعنی آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، آپ خلق عظیم کے مسند پر فائز ہیں، آپ کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، آپ کی تہذیب سب سے نرالی ہے، آپ کی جو مانوتا ہے وہ سب میں اعلیٰ ہے، کوئی مثال کوئی نظیر اس کی نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ ہم غریبوں کے آقا، بے کسوں کے کس، چارہ سازۂ دردمندہ، انیس الغربین، جان عالمین، کہا و یاسین، خلق عظیم کے مسند پر فائز کیسے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی ایک آیت میں فرمایا، اولئک الذین ھداھم اللہ فبہداہ مقتدی۔ حضور سے اللہ کہہ رہا ہے، اے مصطفیٰ، اے افضل البشر، اے افضل الانبیاء، اے میرے یار سن، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں، آپ سے پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک آئے ہیں، سب کو جو میں نے ہدایت دی ہے اس ہدایت کی آپ پیروی کریں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ فبہداہ مقتدی۔ آپ کو
آپ کو یہ میری طرف سے ہے کہ پہلے کے نبیوں کو جو میں نے ہدایت دی ہے اس ہدایت کی آپ پیروی کریں. آپ ذرا ریسرچ کریں گے, آپ ذرا تحقیق کریں گے, آپ چائے خانوں پہ بیٹھ کر جو وقت گزاری کرتے ہیں اس سے چھوڑ کر ذرا سا اس پہ تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خلق عظیم کے مسند پہ فائز کیسے ہیں. میرے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت اللہ اکبر کیسے فائز ہیں. تو اس آیت پہ جب آپ غور کریں گے, اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ وقت کے جلیل القدر مفسر امام رازی نے لکھا ہے کہ جس پرسنالٹی کو دو پاور کے ذریعے, دو قوت کے ذریعے, قوت علمیہ اور قوت عملیہ کے ذریعے اخلاق حاصل ہوتا ہے, اسی کا اخلاق سب سے بڑا ہوتا ہے, وہی خلق عظیم کے مسند پہ فائز ہوتا ہے. تو میرے مصطفیٰ کو جو خلق حاصل ہے, جو اخلاق حاصل ہے, وہ دو قوت کے ذریعے ہے. ایک قوت عملیہ ہے, ایک قوت علمیہ ہے. اللہ نے خود قرآن میں اعلان کیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے مصطفیٰ جو نہ جانتے تھے سب کچھ میں نے سکھا دیا. تو وقت کے امام نے کہا ہے, جلیل القدر مفسر فرماتے ہیں, امام رازی نے لکھا کہ ہمارے آقا کو دو قوت کے ذریعے اخلاق حاصل ہے, اس لیے آپ خلق عظیم کے مسند پہ فائز ہیں. اب اس آیت کو دیکھیں, اللہ نے جو فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداھم اقتدی. اے مصطفیٰ آپ سے پہلے آدم و عیسیٰ تک, آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے ان کو جو میں نے ہدایت دی آپ اس ہدایت کی پیروی کیجئے. مفسرین فرماتے ہیں کہ ہدایت سے مراد کیا ہے؟ کیا ہدایت سے مراد شریعت ہوگی؟ جواب اسی میں سے آتا ہے نہیں, شریعت بھی نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ رسول کی آقا کریم کی شریعت تمام شریعت سے جدا ہے. کیا ہدایت سے مراد معرفت رب ہے؟ تو مفسرین خود فرماتے ہیں ہدایت سے مراد معرفت رب بھی نہیں ہو سکتی, یہ ہو سکتا اس لیے کہ رسول کے لیے تقلید لازم نہیں ہے, تقلید نہیں ہے. تو اب بات اسپشٹ ہوتی ہے, بات کلیئر ہوتی ہے, بات واضح ہوتی ہے کہ ہدایت سے مراد نہ شریعت ہے, ہدایت سے مراد نہ معرفت ہے, پھر ہدایت سے مراد کیا ہے؟ تو خود جلیل القدر مفسرین کی جماعت نے کہا ہے ہدایت سے مراد اخلاق حسنہ ہے, خلق حسن ہے, بہتر اخلاق ہے. کیا مطلب؟ آدم سے لے کر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی ہوئے ہیں جن کو اخلاق دیا گیا ہے, اللہ نے اپنے محبوب سے کہا اے میرے محبوب, آدم کو جو میں نے اخلاق دیا ہے, حضرت نوح کو جو میں نے اخلاق دیا ہے, حضرت ابراہیم کو جو دیا ہے, آپ اس کی پیروی کریں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, آپ سیرت کو اٹھا کے دیکھیں, آپ قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کریں, آپ کو معلوم ہوگا, پتہ چل جائے گا کہ پہلے بے شمار انبیاء ایسے ہیں جو کسی ایک خلق کے ساتھ فیمس ہیں, اخلاق کے ساتھ فیمس ہیں. جیسے حضرت ابراہیم سخاوت کے ساتھ مشہور ہے, حضرت عیسیٰ دم مسیحائی کے ساتھ مشہور ہے, حضرت یوسف عفت کے ساتھ مشہور ہے, حضرت اسماعیل حضرت ادریس تدریس کے ساتھ مشہور ہے. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جن کے اندر اخلاق جن کے اندر پائے جاتے تھے, اب مصطفیٰ سے حکم ہوا کہ آپ پہلے کے نبیوں کی ہدایت جو دی گئی اس کی پیروی کریں. تو کیا تھا؟ اللہ کے محبوب نے, افضل البشر نے, افضل الانبیاء نے, ہم سب کے آقا نے, کعبے کے بدر الدجا نے, طیبہ کے شمس الدہا نے جتنے اخلاق پائے جاتے تھے تنہا اپنے اندر جمع کر لیا. اس لیے تو ایک صوفی نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوبہ ہمادارن تو تنہا داری. جتنے اخلاق الگ الگ پائے جاتے تھے اکٹھا مصطفیٰ کے اندر جمع ہو گئے. یہ آقا کا خلق عظیم ہے, خلق عظیم ہے. اس پر کئی ساری دلیلیں آپ تک رکھ سکتا ہوں, علمی نکات بھی رکھ سکتا ہوں, مگر وقت مختصر میں یہ بھی بتا دوں کہ جس نبی کی سنت پر عمل کرنے جا رہے ہو, نے کہا جس کی سنت ہے عظیم سنت ہے, اس نبی کی شان کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے. انک لعلی خلق عظیم پہ غور کرو. انک لعلی علی جس کا معنی ہے بلندی, بلندی بتانے کے لیے پر, جس کا معنی بلندی. علماء
अल्लाह जानते हैं आला इस्तेला के लिए आता, बुलंदी बताने के लिए आता है। यानी अल्लाह से पहले जो चीज़ है वो ऊपर है, अल्लाह के बाद जो चीज़ है, अल्लाह के बाद जो चीज़ है वो नीचे है। जैसे मैं कहूँ अभी बाइक से आया तो मैं सवार हूँ बाइक पर, मैं कहूँ कि आप सवार हैं बस पर, मैं सवार कहूँ कि आप सवार हैं जीप पर, तो आप हो गए सवार, गाड़ी हो गई सवारी। अल्लाह से पहले जो चीज़ आती है वो है सवार, अल्लाह के बाद जो चीज़ आती है वो है सवारी। तो इन्नका लआला में गौर करें आप, अल्लाह से पहले इन्नका काफ हर्फ ज़मीर ज़मीर खिताब है, मुराद है मुस्तफ़ा जाने रहमत आक़ाए करीम मुराद है। अल्लाह के बाद है खुल्के अजीम है, यानी खुल्के अजीम हो गई सवारी, मुस्तफ़ा हो गए सवार। सवारी और सवार में, सवारी और सवार में, सवारी और सवार का फलसफा मालूम है क्या? कि सवारी सवार के ताबे होती है। सवार चाहे सवारी को गड्ढे में गिराना, सवारी गिर जाएगी। सवार चाहे बाइक रुक जाए तो रुक जाएगी। सवार चाहे कि एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंट। सवारी सवार के ताबे होती है। अब खुल्के अजीम हो गई सवारी अल्लाह के बाद, अल्लाह से पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात बाबरकात मुराद है, तो हुजूर हो गए सवार, सवारी हो गई खुल्के अजीम। क्या पता चला? खुल्के अजीम सवारी, मुस्तफ़ा सवार। इसका फलसफा ये बताता है कि हमारे आका जो कह दे, जो कर दे वही शरीयत है, जिससे रुक जाए वही गैर शरीयत है। कम है वरना इस रंग में मैं खिताब का आदि नहीं, जरा दर्सियाती रंग में सुनाता हूँ, लेकिन वक्त मुख्तसर में सुनते चले जाए। जो करे शरीयत, जो करे वही फेल अच्छा, जिससे रुक जाए वही फेल बुरा। हाँ हाँ सुननी हो, हमारे आका की शान ऐसी है। मिसाल दे दूं, अगर कोई रमजान में खाए तो गुनहगार होगा, ईद के दिन अगर न खाए तो गुनहगार होगा। अगर कोई बकरीद के दिन मुहर्रम के 10वीं तारीख को कोई हज करे मुहर्रम की 10वीं तारीख को, तो हज नहीं हो सकता। बकरीद की 10वीं तारीख को करे तो हज होगा। वैसे एक बार नारा लगा दें, नारे तकबीर।